بنایا کہ اللہ نے اپنی نماز میں ساری عبادتوں کا سرتاج نماز ہے، ساری عبادتوں کی اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز جیسی عبادت میں اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کی نماز کے وقت نماز میں پیغمبر کو اپنی عبادت میں کسی پیغمبر کے ذکر کو شریک نہیں کیا، لیکن جب ہماری شریعت کے لیے نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں تاجدار کائنات پر درود و سلام کرنا، حضور کی طرف توجہ کرنا، حضور کی طرف التفات کرنا، حضور کا تصور کرنا، اس کو نماز جیسی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وفات سے آخری 3 روز قبل جماعت کرائی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کے لفظ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین۔ پیر کا دن آ گیا، صحابہ صف در صف نماز پڑھ کے کھڑے تھے، جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں ہیں۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کان وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک۔ آقا علیہ السلام نے گھر کا پردہ اٹھایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، صحابہ نماز میں ہیں، قبلہ رخ چہرہ ہے، پردہ اٹھنے کی دیر تھی تو آواز آئی اور چہرے مصطفیٰ کی شعاع مسجد نبوی کے سین پر پڑی اور پردے کی آواز سنی۔ وہ صحابہ کرام جو حالت نماز میں اپنے سجدہ گاہ پر نگاہیں گاڑ کے کھڑے تھے، قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے تھے، بائیں جانب سے جب حضور نے پردہ اٹھایا صحابہ اپنی نماز بھول گئے اور بے ساختہ چہروں کو رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا، اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا، اور حضور کے دیدار کی خوشی ہوئی۔ اب لفظ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے سنیے، صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار مصطفیٰ میں آج وہ لذت آئی ہے کہ نمازیں توڑ دے اور رخ مصطفیٰ کو تکتے رہ جائے۔ ارے یہ عمل میرا نہیں ہے، یہ عمل آپ کا نہیں ہے، یہ عمل کل صحابہ کی جماعت کا ہے۔ اللہ کی نماز ہو رہی ہے، فرض ادا ہو رہے ہیں، اور پردہ اٹھتا ہے اور چہرے مصطفیٰ سامنے آتا ہے، صحابہ نماز کو بھول کر، رخ قبلہ کو بھول کر حضور کے چہرے کو تکنے میں مست ہو جاتے ہیں اور پھر نماز توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا، فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ۔ ابو بکر صدیق نے سمجھا شاید حضور باہر آ رہے ہیں، انہوں نے نماز کے اندر ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف پہ آ گئے۔ اب بتائیے نماز ہے خدا کی، کل صحابہ حالت نماز میں ادھر دیدار مصطفیٰ میں مست ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق حالت نماز میں ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ کے واپس آ رہا ہے۔ حضور نہ ان کو روکتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر پہ فرمایا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر، پردہ نیچے گراتے ہوئے فرمایا اپنے نمازیں پوری کر لو۔ جب صحابہ کے چہرے پھر گئے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹی نہیں، اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دہرا لو، میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز مکمل کر لو۔ اگر نگاہیں چہرے مصطفیٰ میں جم گئی اور ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوٹ گئے تب بھی نماز خدا کی ہوتی رہی۔ ارے کون مصطفیٰ کا مثل ہو سکتا ہے؟ کون ہے میرے آقا جیسا کہ جن کے تصور تو کیا، جن کو تکتے رہنے سے اور جن کے لیے مصلی چھوڑ دینے سے نماز میں حرج نہ آئے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر ایک اور روز نماز پڑھا رہے ہیں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، قبیلہ عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے آقا گئے تھے، واپس آئے تو نماز شروع تھی۔ اب مجھے بتائیے اگر نماز جاری ہو اور کوئی مفتی اعظم ہو
کو وقت کا کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو وقت کا، حتیٰ کہ سرکار غوث العظم ہی نماز مسجد میں جاری ہو، پیچھے آئیں تو کسی کو اجازت ہے کہ وہ صفوں کو توڑتا چیرتا ہوا پہلی صف پر جائے؟ بولیے، ہے اجازت؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام آئے صفوں کو توڑتے چیرتے ہوئے، والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، صفیں چیرتے ہوئے حضور پہلی صف پہ چلے گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے کہ آقا آ گئے ہیں، بولیے کیا؟ آپ سب کہیے آقا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا ابو بکر صدیق حضور آ گئے ہیں، کہیے یا صدیق اکبر حضور آ گئے ہیں۔ کیا کہا صحابہ نے؟ حضور آ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو بتانے لگے، اور بتاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ تالیاں بجانے لگے، اس طرح ایسے زور سے حالت نماز میں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ حضور آ گئے۔ اب حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، وہ حالت نماز میں ایسے مست ہوتے کہ دائیں بائیں تکتے نہیں تھے۔ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا۔ یہاں ایک بات سمجھاؤں گا میں آپ کو، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ایک نکتہ سمجھانے کے لیے۔ التفتا، مڑ کے دیکھا، فرآ رسول اللہ، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے تھے نا صف پر، تو حضور کو دیکھ لیا۔ اب مجھے بتائیے، ایک امام کھڑا ہے سامنے، وہ کتنا مڑ کے پیچھے دیکھے کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہوا نظر آ جائے؟ ایک امام اگر تھوڑا سا اتنا دیکھے تو نظر آتا ہے کوئی؟ بولیے۔ ارے پورا مڑ کے ادھر جب تک نہ دیکھے تو نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر کو شک ہوا کہ آقا آ گئے ہیں، تو قبلہ سے چہرہ ہٹا کر دائیں جانب پیچھے مڑ کے دیکھا۔ آپ میں نماز کے دوران چہرہ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چہرہ دائیں یا بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خاطر چہرہ پھیر دیا، نماز نہ ٹوٹی، اور حضور کو دیکھا۔ ورنہ ابو بکر صدیق کو حضور کہتے ابو بکر نماز ٹوٹ گئی، مگر نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا۔ ارے بنگلور والوں، نماز ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے کہ سامنے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا، ادھر مڑ کے دیکھا تو کعبے کا کعبہ تھا، کعبے کا کعبہ تھا۔ حدیث کے بخاری اور مسلم، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے اور چشم تصور میں ابو بکر صدیق کے عشق کا منظر لائیے۔ آئے کیسے تک رہے ہوں گے، کیسے مڑ کے دیکھا ہوگا۔ حدیث بخاری مسلم متفق علیہ، یہ لفظ کبھی نہ بھولیے، یہ لفظ التفتا، فرا رسول اللہ، چہرہ پھیر لیا۔ جب قبلہ سے چہرہ دائیں بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے تو سلام کرتے ہیں ہم، السلام علیکم ورحمت اللہ، چہرہ پھیرا نماز ختم ہو گئی۔ ارے ہم پھیریں تو ختم ہو جائے، ابو بکر صدیق بھی پھیریں تو نماز ختم ہو جائے۔ ایک شکل ہے وقت، اگر پھیریں مصطفیٰ کھڑے ہوں پھر نماز ختم نہ ہو۔ فرا رسول اللہ، تو پھر حضور نے اشارہ کیا انم کس مکانک، ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، پیچھے نہ آ۔ وہ مصلی چھوڑنے لگے، فرمایا نہیں، قائم رہ، نماز جاری رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب آقا کا حکم سنا، ہاتھ اٹھا دیے، مولا تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ دعا کر کے
سنیے بنگلور والو، سنو عشق کسے کہتے ہیں، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے۔ عشق کیا ہے؟ دعا کر دی، شکر ادا کر دیا، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود پھر مصلی چھوڑ دیا، باہر پیچھے آ گیا۔ اب مصلی خالی ہو گیا، اب مصلی خالی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ امام بھی کوئی نہیں، نماز پھر بھی جاری ہے، اس لیے کہ اب سب حضور میں مشغول ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پہلے رب میں مشغول تھے، پہلے خدا میں مشغول تھے، اب مصطفیٰ میں مشغول ہیں۔ کیا سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ارے کون سی توحید؟ تم صدیق اکبر سے بھی بہتر توحید رکھتے ہو، تم صحابہ کرام سے اعلیٰ توحید رکھتے ہو۔ ہم سمجھیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ خیال آ جائے، تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسی نماز جائے باڑ میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہے۔ یہ میرا مشرب ہے، میرا مشرب ہے۔ ایسی نمازیں، عبادتیں جائیں باہر میں جو مصطفیٰ کے ادب سے خالی ہیں، مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں۔ ارے مجھ سے پوچھو تو ہماری تو نماز بھی مصطفیٰ کے عشق سے پوری ہوتی ہے۔ حضور پھر آگے بڑھ گئے، مصلی سنبھال لیا، نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یا ابا بکر ما مانعک ان تثبت اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ اب عاشق کا جواب سنیے۔ ہائے ہائے، عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، عاشق اور ملا کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ملا نہیں ہیں، وہ عاشقوں کے امام ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، آقا آپ کا حکم بجا، لیکن فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حکم بجا، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھڑے آگے کھڑا ہو جائے۔ اب سنیے، بات کو چونکہ ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، یہ تو عمل تھا، یہ تو عمل تھا۔ اب میں حضور کا حکم بتاتا ہوں، اس حدیث پہ ختم کر دوں گا۔ اب پورے جسم کان بنا لیں اور کانوں کو ہوش بنا لیں، اور پھر جسم و جان سب کچھ کو جوش بنا لیں۔ یہ عمل تھا صحابہ کرام کا۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم سنیے، حکم خود، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کوئی حدیث آپ کو بخاری سے باہر کی نہیں دی، مسلم سے باہر کی نہیں دی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث صحیحہ سے باہر سے نہیں دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کمزور حدیثیں بتائیں گے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، چونکہ 5 منٹ ہیں، میں نے خطاب کو ختم کرنا ہے، 5 منٹ رہ گئے، اسی حدیث پر توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، نسائی، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر القرآن، باب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، حدیث نمبر 4370۔ اور یہی واقعہ جو آگے آ رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔ ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح۔ آقا علیہ السلام کو کوئی کام تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب حضور کا حکم بتا رہا ہوں کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے اور حکم اور فرمان کیا ہے۔ نماز پڑھتے دیکھا، آگے گئے تو آواز دی، یا ابا سعید۔ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں گزرے اور آگے جا کے آواز دی، یا ابا سعید، بلایا۔ حضور نے بلایا، ان النبی مر بہ وهو یصلی فدعا فقال فصلیت ثم اتیتہ،
تو کہتے میں نماز میں تھا، میں جواب نہ دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اب حاضر ہوں۔ فقال ما منعک ان تجیبنی، فرمایا ابو سعید جب میں نے تجھے آواز دی تھی اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سمجھ آئی بات کی؟ حالت نماز میں جب تھے میں نے آواز دی تو اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ قال کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الم یقل اللہ، تو نے نہیں سنا کہ خدا نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں ہو لبیک کہہ کر آ جایا کرو۔ جب میں نے بلایا تھا تو نماز کو وہیں چھوڑ کر میری پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اور سنیے امام ابن حزم اس حدیث کے تحت المحلہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بولنا حرام کر دیا گیا تھا۔ آپ حالت نماز میں سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جواب نہ دیا۔ امام ابن حزم لکھتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوا کہ حالت نماز میں ہر ایک سے کلام کرنا حرام ہے پر مصطفیٰ سے کلام کرنا جائز ہے۔ اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے اور دلیل دیتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی آئے، مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم، آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے۔ اور تاجدار کائنات کی شان یہ ہے، رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ حضور سے کلام کرنا ہے، کسی اور سے کلام کرو تو نماز باطل ہوتی ہے، حضور سے سلام اور کلام کرو تو نماز کامل ہوتی ہے۔ اور یہی نکتہ اس کو امام آمدی نے الاحکام میں بھی بیان کیا، اور اسی نکتے کو پھر دیگر ائمہ نے بھی لیا، امام ابن خزیمہ نے بیان کیا، امام ابن جوزی نے بیان کیا، امام طیبی نے جواب دیا، بیان کیا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھے تو حکایتاً نہ پڑھیں، حج کی روایت کر کے نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ جب سلام پڑھے تو آقا کو سامنے دل میں رکھیں، حاضر جانے اور حضور کی طرف توجہ کر کے پکار کے کہیں یا نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ایسے لوگ اس امت میں ہوئے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے روحانی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں، اس درجے تک بھی کئی لوگ پہنچے کہ جب حالت نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں یا نبی السلام علیک تو تھوڑی دیر چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میری بات سن لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس سے آگے جملہ نہیں بولنا چاہتا، اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے لوگ ہیں جب حضور پر سلام کرتے ہیں نماز میں تو انہیں حالت نماز میں مصطفیٰ کے سلام کا جواب آتا ہے، جواب آتا ہے مصطفیٰ کا۔ اس لیے عقیدہ یہ رکھو کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، اور تعلق آقا سے ایسا رکھو کہ آپ کا تن بھی مصطفیٰ سے جڑا رہے اور آپ کا من بھی جڑا رہے۔ جب آپ حضور سے جڑ جائیں گے اور تن من سب کچھ جڑ جائے گا، آپ کی زندگیوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، تفرقہ ختم ہو جائے گا،